السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہے جی؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو لیٹس کنٹینیو وتھ فلو چارٹس. ہم فلو چارٹ میں اس کی ڈیفینیشن اور کچھ فائن ایگزامپل پڑھ چکے ہیں ڈیلی لائف کی. اس کے بعد اس کے آبجیکٹیوز اور پرپز ہم نے ڈسکس کیے ہیں فلو چارٹ کے. پھر اس کے بعد ہم نے امپورٹنس ڈسکس کی ہے فلو چارٹ کی. اور اس سے پچھلے ٹاپک میں ہم نے اس کی ریکوائرمنٹس کو کیسے ڈٹرمن کرنا ہے وہ ڈسکس کیا 4 چیزوں کے پرسپیکٹیو میں: انپٹ، processing, decision making, and then finally the output, which is the end product or end result of something. تو اس کے بعد ہم نے ٹاپک اسٹارٹ کیا تھا فلو چارٹ سمبلس کی. کون سی علامات ہیں جن کو فلو چارٹ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں ایک ایک جو سمبل ہے اس کو بورڈ پہ ڈرا کرتا جاؤں گا اور اس کا نام بریکٹ میں لکھتا جاؤں گا اور پھر اس کی ڈسکرپشن آپ کو ایکسپلین کرتا جاؤں گا. پھر جب ہم اس کی جو ایگزامپلز ہیں ان پہ بات کریں گے تو آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا. سب سے پہلا سمبل ہے ہمارے پاس ایرو کا، جس کو کہتے ہیں فلو لائن. اس میں جو جس طرف ایرو کی ڈائریکشن ہے کیپ کی، اس کا مطلب ہے کہ فلو کسی چیز کا اس طرف جا رہا ہے. اس طرف ہے، اس طرف، اس طرف ہے، اس طرف، اس طرف ہے تو اس طرف ہے. یہ ہوتا ہے کہ جس سائڈ پہ آپ نے جو نیکسٹ اسٹیپ پرفارم کرنا ہے اس طرف آپ نے اس کیپ کی ڈائریکشن رکھنی ہے. یہ بتائے گا کہ آپ کی پرابلم کا فلو اس طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ڈسکرپشن ہے: اٹ از یوز ٹو ڈٹرمن دا فلو آف اسٹیپس، کہ اب کون سا نیکسٹ اسٹیپ ہے، کس طرف اس کا فلو ہوگا. یہ فلو چارٹ بتاتا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں کسی بھی فلو چارٹ کو اسٹارٹ اور اینڈ کس علامت سے کرتے ہیں. جی اسٹوڈنٹ، یہ ہمارے پاس سمبل ہے، اس کو کہتے ہیں ٹرمینل. کسی بھی فلو چارٹ کو اسٹارٹ کرنا ہو یا اینڈ کرنا ہو، یہ آول شیپ جو ہے بیزوی شیپ کہہ رہے ہیں، اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کو کمپیوٹر سائنس میں فلو چارٹ کے ٹرم میں کہتے ہیں ٹرمینل. ٹھیک ہے. اٹ انڈیکیٹس اسٹارٹ اینڈ اینڈ آف اے فلو چارٹ. تو نیکسٹ ہماری جو سمبل ہے وہ ہے ریکٹینگل شیپ. اس کو پروسیس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کسی بھی طرح کی پروسیسنگ کرنی ہو کسی پرابلم میں تو ہم یہ علامت استعمال کرتے ہیں جسے اردو میں مستطیل بھی کہا جاتا ہے. اٹ ریپریزینٹ آپریشنز ٹو چینج ویلیوز. اب آ جاتے ہیں کہ ان پٹ کیسے لینی ہے اور آؤٹ پٹ کیسے لینی ہے. یہ اس طرح دو آپ نے پٹ لائن بنانی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو آپس میں ملا دینا ہے. تو ان دونوں کو جس طرح آپ نے اسٹارٹ اور اینڈ میں ٹرمینل کی علامت کو استعمال کیا نا، دونوں سیم تھی. ان پٹ کے لیے بھی یہی ہے، آؤٹ پٹ کے لیے بھی یہی علامت ہے ہمارے پاس. یہاں پہ آپ کی بک پہ دیا گیا اٹ انڈیکیٹس دا ان پٹ آف ڈیٹا فرام یوزر اور ڈسپلائنگ ریزلٹس ٹو یوزر. یعنی جو ڈیٹا یوزر انٹر کر رہا ہے ان پٹ وہ بھی اس میں آئے گا، جو ہم رزلٹ دینے جا رہے ہیں آؤٹ پٹ وہ بھی اس میں آئے گا. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں ہماری نیکسٹ علامت. ہاں جی، جب بھی کسی چیز کی دو پاسبلٹیز ہوں، کوئی ڈیسیژن لینا ہو تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے جسے ڈیسیژن باکس بھی کہتے ہیں. اس میں سے ایک فلو اس طرف سے آیا کرتا ہے، کس طرف سے. یعنی اگر یہ چیز جو ڈیسیژن آپ نے یہاں کویشچن فارم میں لیا اگر وہ صحیح ہے تو پھر کیا ہے، اگر وہ ہمارے کنڈیشن جو آپ نے یہاں پہ پوز کی ہے ڈیسیژن لینے کے لیے اگر وہ غلط ہے تو کیا ہوگا. یعنی ڈیسیژن باکس ہمیں چوائس دیتا ہے ٹرو اور فالس کی، ایف اور ایلس کی، جس کو کہتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن اس نے دی ہے اٹ شوز اے کنڈیشنل آپریشن. یعنی آپ کو کنڈیشن لگا دی گئی ہے دیٹ ڈٹرمنز وچ ون آف دا ٹو پاتھس ٹو ٹیک، کہ دو پاتھس میں سے کس کو لیا جائے گا. دا آپریشن از کامنلی اے یس نو. یہ آپ کے سامنے میں نے بتا دیا. ٹرو اور فالس، کہ اگر یہ چیز ٹرو ہے تو کیا ہوگا، اگر یہ فالس ہے تو پھر ہم نے کیا کام کرنا ہے. اس علامت کا بہت رول ہے. اگر آپ اس کو پک نہیں کر پائیں گے تو سارا فلو چارٹ جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے. تو اسے کہتے ہیں ڈیسیژن باکس. That's all for today. Thank you. Allah Hafiz.